السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم يحذرون۔ محترم اور معزز عزیز طلبہ و طالبات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی فقہ یا فقہ اسلامی کہیں یا فقہ کا ایک نئے مادہ جس کے ساتھ ہم سب شریک ہوئے ہیں، امید ہے کہ اس کی جو ورڈ یا پی ڈی ایف فائل ہے آپ تک ضرور پہنچی ہوگی۔ اور جیسے کہ کل بتایا گیا تھا کہ جو بھی چیز ہم پڑھیں گے کوشش یہ کریں گے کہ پی ڈی ایف آپ کے سامنے موجود ہو، آپ اسے کھولے ہوئے ہو۔ اور دوسری اہم بات کہ جو بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں اسے قلم بند کریں، اسے لکھیں، کیونکہ قید العلم بالکتابہ کہ علم کو لکھ کر ہی محفوظ کیا جاتا ہے، لہذا اس کے بغیر علم کا تصور نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم بیٹھے ہیں اس کو سن رہے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ تدریس کا نظام اور مزاج ہی ہوتا ہے کہ انسان آرام سے بیٹھے، اس کے لیے وقت نکالے اور لکھے۔ میں ابھی فی الحال کے لیے اسکرین شیئر کر دیتا ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی۔ اسکرین نظر آ رہا آپ لوگوں کو؟ شیخ آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے الحمدللہ۔ چلیے سب سے پہلے یہ میرے پاس جو کتاب ہے یہ فقہ ہی کی ہے۔ امید ہے کہ اکثر لوگوں کو اردو پڑھنا اور لکھنا آتا ہوگا، اگر نہیں بھی آتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ میں مل کر ہم ضرور سیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ جو فقہ ہے اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں، کیونکہ ہم کو مکلف کیا گیا ہے کہ اس کتاب سے پڑھا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب سے ضرور پڑھیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف اسی کتاب سے پڑھیں گے، جو بھی باتیں جس موضوع پر ہم کریں گے تو کتاب کو مد نظر رکھیں گے، مگر موضوع کو تمام جانب سے گھیر کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ کورس یا یوں کہیں یہ جو کتاب رکھا گیا ہے اس کے اہم مقاصد کیا ہیں، اس کے اہداف کیا ہیں، اس کی طرف روشنی ڈال رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ علم فقہ سیکھنے کی ترغیب اس لیے ہو کہ یہ انسان کی بلندی اور بہتری کا باعث ہے، یعنی انسان کو فقہ کیوں سیکھنا چاہیے۔ پہلے بنیادی باتیں دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کچھ اور مزید باتیں میں آپ کو بتاؤں گا اور امید کروں گا کہ آپ اسے لکھیں گے۔ دوسری چیز، مشہور فقہی مکاتب کا تعارف ہو جائے، یعنی جس طرح عقیدہ ایک مستقل باب ہے اسی طرح فقہ بھی ایک مستقل باب ہے، اور جس طرح عقیدے کے اندر بہت سارے لوگوں کی رائے ہوتی ہیں اسی طرح فقہ کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کی رائے ہے۔ اور پھر تیسرا اہم ہدف کہتے ہیں کہ چند ایسے اہم ترین فقہی احکام پر سیر حاصل گفتگو جن کے بغیر انسان کا کسی آدمی کا ایمان قابل قبول نہ ہو، یعنی ایسے فقہی ابواب کو ہم پڑھیں گے جن کے بغیر کسی ایمان والے کا ایمان کا تصور نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر طہارت، بغیر طہارت کے احکام و مسائل کو جانے ہوئے کیا کوئی آدمی مسلمان بھی ہو سکتا ہے؟ کیا بغیر نماز کے احکام کو جانے بغیر کیا کوئی آدمی اپنی اسلام کو مکمل بھی کر سکتا ہے؟ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر فقہی ابواب ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر گفتگو کریں گے۔ پھر ایک ہدف بتاتے ہیں کہ دین حنیف کے احکام اور اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کی فضیلت و اہمیت اجاگر ہوگی اگر آپ فقہ کو پڑھیں گے تو، اور اسلام کا پانچوں ارکان کو سمجھنے میں بھی انسان کو آسانی ہو جائے گی۔ یہ بات کچھ یہ بتا رہے ہیں۔ چلیے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ فقہ، جب لفظ فقہ آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کیا اسے سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ کیا کوئی بتا سکتے ہیں کہ جب آپ سے کہا جائے کہ فقہ، اسلامی فقہ یا فقہ اسلامی، تو متبادر الی الذہن آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ میری آواز صاف سنائی دے رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں شیخ، سنائی دے رہی ہے۔ تو پتا نہیں، تھوڑے لوگ ابھی بھی تھوڑا ہیزیٹیٹ کر رہے بات کرنے کے لیے۔ تو نہیں نہیں، دیکھیے یہ میں ابھی بنیادی طور پر ایک بات آپ کو بتا دوں۔ ہوں، سفیان الثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، کہ علم اللہ کا نور ہے، اور اسے دو لوگ کبھی نہیں حاصل کر سکتے، ایک ہے مستکبر، ایک ہے مستحی، ایک ہے تکبر کرنے والا اور دوسرا ہے شرمانے والا۔ اب آپ آگے دیکھیں گے بہت سارے ایسے فقہی مسائل آئیں گے طہارت کے حوالے سے، ضروری ہے کہ اس مسئلے میں کھل کر بات کی جائے۔ یہاں علم کا مجال ہے،
سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک آپ اپنی بات کو نہیں رکھیں گے، سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی اور مجھے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو اگر کسی کو اردو صحیح آتی ہے، نہیں آتی ہے، ٹیڑھا میڑا پڑھتے ہیں، جیسا بھی ہو، ہم پڑھنے کی نیت سے بیٹھے ہیں اور اسی نیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل مشارکہ کریں، آگے بڑھ کر سوالات کا جواب دیں. صحیح ہو غلط ہو یہ دوسری بات ہے. تو انشاءاللہ یہ خیر کی امید اب سب سے کریں گے. جی. اب انشاءاللہ بتائیے انشاءاللہ. کہ جب آپ فقہ کہتے ہیں، اسلامی فقہ آپ کو کہا جاتا ہے، آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ کچھ تو ہوگا جس کا خلفی آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، وہ کیا ہے؟ یعنی اسلامی جینے کا طریقہ، زندگی اسلامی یعنی اسلامی طریقے سے جینا، مطلب وہ مسئلے مسائل، زندگی کے مسئلے مسائل شریعت کے یعنی شریعت کے باؤنڈریز میں رہتے ہوئے کس طرح ہوں. ہم جو ہے زندگی گزارے، اس کا اچھی جو ہے. بات ہے. آئی فون، کن کا نام آئی فون؟ جی بتائیں. کیا سمجھ رہے ہیں اسلامی فقہ؟ فقہ اسلامی کیا مطلب ہے؟ رحمۃ اللہ برکاتہ. اور السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. شرعی حکام کو تفصیلی دلائل کی روشنی میں سمجھنا ہے. شرعی احکام کو تفصیلی دلائل کی روشنی میں سمجھنا، یہ ایک دم سٹیک تعریف ہوئی. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، اور کوئی؟ اور بنیادی بات ایک طرف چیز کی طرف اشارہ کر دوں. جب میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ میں سے کسی ایک نے بھی جواب دیا تو ہم مجلس میں اب شامل ہیں. اگرچہ یہ ورچوئل مجلس ہے، ہم شامل ہیں. تو جب بھی کوئی بات کرنا چاہے بار بار سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے طلبہ و طالبات کیا کہتے ہیں، السلام علیکم شیخ بولتے ہیں. تو یہ بھی غلط بات ہے کہ مجلس میں اتنے لوگ ہیں، آپ مجھے خاص کر کے سلام کریں. ٹھیک ہے؟ آپ سے جو بھی بات کریں گے کوئی سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سلام دعا ہو چکی ہے. اور خصوصی طور پر اگر کوئی سلام کرنا بھی چاہتا ہے تو میرا نام لے کر سلام نہ کرے. ورنہ اتنے مجلس میں ہیں، کتنے ہمارے پاس ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے، مجھے ملا کر 23 لوگ ہیں. تو کیا صرف میں اکیلا حق رکھتا ہوں کہ مجھے آپ دعا دیں سلامتی کی؟ نہیں، ہر کوئی حقدار رکھتے ہیں. تو کوئی سلام بھی کرے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم شیخ نہ کہیں. ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات ہے، ایک بار مجلس میں شامل ہو گئے ہیں تو بار بار سلام کی بھی ضرورت نہیں. جی. اسلامی فقہ. چلیے کتاب کے اندر دیکھتے ہیں. بنیادی طور پر کتاب کے اندر بھی بہت اچھی باتیں بتائی گئی. سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے پہلا سبق علم کی فضیلت، فقہ کی تعریف اور مصادر شریعت. اب علم کی فضیلت، اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، پہلے آپ بتائیے، جو بھی مسئلہ آئے گا پہلے آپ گفتگو کریں گے، پہلے آپ جواب دیں گے. علم کی ضرورت ایک انسان کی زندگی میں کتنا ہے؟ حقیقتی طور پر بات کیجیے. یعنی ایک آدمی کو علم مل جائے تو کیا کر سکتا ہے؟ کون سی آسانی اس کے لیے پیدا ہوں گی؟ اگر ایک آدمی کے پاس علم ہی نہیں ہے تو کیا دشواری اسے ہو سکتی ہیں؟ واقعی زندگی کے انداز سے بتائیے، کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ اور ہاتھ اٹھائیں معذرت کے ساتھ، جس کو بولا جائے وہ جواب دیں. علم کی ضرورت آپ کی زندگی میں کیوں ہو سکتی ہے؟ کیوں علم حاصل کرنا کیا ضروری ہے؟ کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ مہوین، بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد. وعلیکم السلام. علم کے بغیر انسان حرام حلال میں تمیز نہیں کر سکتا. ماشاء اللہ. آ، جی. ہاں، اگر انسان کو علم رہے گا، علم ہوں. حاصل کرنے کی وجہ سے وہ حرام حلال سے بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے، کر اللہ کے سکتا ہے. جی. نافرمانیوں سے بچ سکتا ہے. ہوں. علم کے ساتھ عمل زیادہ، مطلب علم کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے وہ زیادہ قبولیت کا درجہ رکھتا ہے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. دو باتیں مہوین نے بتائی. پہلی چیز یہ ہے کہ علم ضروری ہے. حلال اور حرام کیسے سمجھیں گے؟ چلیے ایک میں مثال بتاتا ہوں. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر میں ایک شہر کا نام لیتا ہوں، حیدرآباد، بڑا مشہور شہر ہے. اب میں ہوں حیدرآباد سے 500 کلومیٹر دور. اب میرا زندگی کا مقصد ہے کہ ایک اہم ایم ہے کہ مجھے حیدرآباد جانا ہے. اب جب مجھے حیدرآباد جانا ہے تو مجھے کئی ساری چیزوں کے بارے میں، کئی ساری چیزیں میرے لیے ضروری ہیں. سب سے پہلی چیز، مجھے راستہ پتا ہونا چاہیے کہ حیدرآباد جانے کا راستہ کیا ہے. ٹھیک ہے؟ مجھے حیدرآباد جانا ہے تو مجھے پہلے راستہ پتا ہوگا. دوسرا، مجھے اس راستے پر چلنا ہوگا. اور تیسری بات ہے کہ میرے دل میں ارادہ ہو کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے. پہلی چیز راستہ پتا ہونا چاہیے، دوسرا اس راستے پر چلنا چاہیے، اور تیسرا منزل تک پہنچنے کی امید اور انسان کے پاس ہمت ہونی چاہیے. اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز نہیں رہی، مثال کے طور پر مجھے راستہ ہی نہیں پتا ہے، میں محنت بھی کر رہا ہوں، مجھے پہنچنے کی امید بھی ہے، سوال ہے کیا میں حیدرآباد کبھی زندگی میں پہنچ بھی پاؤں گا؟
کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، دنیا بس ایک ذریعہ ہے، یہ زندگی ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم کو اللہ کی عبادت تک ٹارگٹ ہمارا ہے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے۔ کیسے خوش کریں گے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو؟ جیسے ابھی کہا گیا کہ حلال و حرام، اس سے پہلے توحید کا علم ہے، اس سے پہلے شرک کا علم ہے۔ پہلے آپ کو شرک کو سمجھنا ہوگا، پھر آپ توحید کو سمجھیں گے۔ جب یہ دونوں چیزوں کو سمجھیں گے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ تقاضے کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں پسند ہیں اسے کرنا ہے، جو چیزیں پسند نہیں ہیں اس سے بچنا ہے، اور اسی کا نام علم ہے۔ علم ہی انسان کو انسان بناتا ہے، علم ہی انسان کو مسلمان بناتا ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو بنیادی چیز یہ ہے، جیسے میں نے 3 چیزیں بتائی، ایک تو علم ہو، مجھے راستے کا، حیدرآباد تک جانے کا علم ہونا، دوسرا اسی راستے پر میں چلنا، اور تیسرا میرے پاس ہمت ہو، حوصلہ ہو کہ میں وہاں تک پہنچوں۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز کی بھی کمی میری زندگی میں آ گئی تو کبھی میں منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ علم کا مقام ہے۔ علم ہمارے زندگی میں کیا حصہ رکھتا ہے؟ بغیر علم کے نہ ہم اللہ کو جان سکتے ہیں، نہ توحید کو سمجھ سکتے ہیں، نہ شرک کو سمجھ سکتے ہیں، نہ حلال و حرام کی تمیز رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو اللہ کا ڈر، جو ڈر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، وہ قیامت تک کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے؟ چلیے بنیادی کچھ باتیں میں ذکر کرتا ہوں علم کی اہمیت پر، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے لکھیں۔ بسم اللہ۔ اور جیسے میں نے اس سے پہلے بھی درخواست کی تھی، ابھی بھی درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی آپ بیٹھیں گے تو کاپی اور قلم لے کر ساتھ میں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ جو بھی باتیں آپ بیٹھ رہے ہیں یہاں، یہ وقت عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ اور عبادت کے وقت انسان دنیا و فیہا کے چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے بیٹھتا ہے۔ چلیے پہلی چیز، علم کی اہمیت کہیں، اس کی فضیلت کہیں، اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اللہ نے حکم دیا علم حاصل کرنے کا، جس طرح نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، اسی طرح علم حاصل کرنا بھی واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی مسلمان ہے علم نہیں حاصل کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ کا نافرمان ہے، صرف علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے۔ تو پہلی چیز ہم کیا لکھیں گے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد، عقل مند، مسلمان، عاقل، بالغ پر فرض اور واجب ہے۔ کیا اس کی دلیل ہے قرآن میں؟ کوئی بھی کیا ہے اسکرین پر نہ لکھے، میں اسکرین کو سٹاپ کر رہا ہوں فی الحال کے لیے۔ جی قرآن کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے، یعنی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ جاننے کا، اور جاننا کیا؟ علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لا الہ الا اللہ اپنے زبان سے بولیں، اس سے پہلے اس کا مطلب آپ کو پتا ہو، اس سے پہلے آپ کو اس کے تقاضے پتا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ آج دیکھیں کہ بہت سارے مسلمان ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے کہتے تو ضرور ہیں، مگر اس کا معنی انہیں نہیں معلوم، اس کا مفہوم انہیں نہیں معلوم، اس کے تقاضے کیا ہے وہ نہیں معلوم۔ بلکہ معذرت کے ساتھ اگر یہ کہا جائے کہ جو اس وقت کے مشرکین مکہ تھے، وہ اس لا الہ الا اللہ کے مطلب کو آج کے بعض مسلمان سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوق عکاظ بازار تھا، ذی المجاز، ذی المجنہ، یہ مکہ کے بڑے مشہور بازار تھے۔ جیسے ہی یہ بازار کے لگنے کا وقت آتا تو اللہ کے نبی بازاروں میں جاتے اور کیا کہتے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ اللہ کے نبی جا کر کیا کہتے؟ اے لوگو بس لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ لیکن وہ لوگ زبان سے نہیں ادا کرتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ کلمہ کا مطلب صرف زبان سے ادا کرنا نہیں ہے، اگر میں نے لا الہ الا اللہ کہا تو سب سے پہلے مجھے اپنے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا، ایک اللہ کی طرف جانا پڑے گا، اور جو چیزیں اسلام بتاتا ہے اس پر مجھے عمل کرنا پڑے گا۔ یہ اس کلمے کا مفہوم وہ سمجھتے تھے، لہذا وہ صرف زبان سے ادا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، دور بھاگتے تھے کلمے سے۔ تو یہ کلمے کا پہلا مقام کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ کا ایک بڑا مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں
ان کی بڑی مشہور کتاب ہے ایھا الولد، کہتے ہیں العلم بلا عمل جنون والعمل بغیر علم لا یکون، کہتے ہیں کہ انسان علم حاصل کرے مگر عمل نہ کرے، یہ پاگل پن ہے، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ انسان عمل کرے علم نہ ہو تو وہ عمل کا بھی عمل ہوگا ہی نہیں، گویا بغیر علم کے کوئی عمل اللہ کے یہاں عمل ہو ہی نہیں سکتا، چہ جائے کہ وہ اللہ کے پاس قبول ہو۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر آیا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کو اپنانے کا حکم دیا اور کہا کہ اللہ ویسے چلانا جس طرح ان لوگوں نے اس راستے پر عمل کیا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ مغضوب علیہ نہ ولا الضالین، ان دونوں کے راستے سے بچا۔ اب یہ مغضوب ولا الضالین یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دونوں کون ہیں؟ کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ضالین کون ہیں، مغضوب علیہ کون ہیں؟ یہود اور نصارہ۔ یہود و نصارہ، ٹھیک ہے، یہود و نصارہ، جزاک اللہ خیر۔ اب یہود و نصارہ کی غلطی کیا تھی؟ علم سے کوئی تعلق ہے اس کا؟ یہودیوں کا مسئلہ ایسا تھا کہ ان لوگوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، علم تو جانتے تھے کتاب کا، عمل نہیں کرتے تھے۔ نصارہ کا مسئلہ ایسا تھا کہ ان کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا، بغیر علم کے عمل کرتے تھے، اور یہودی علم رکھ کر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، دن میں جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں تقریباً 36 نمازیں، فرض ہو رواتب و سنتیں ہوں، صرف فرض اور رواتب کی بات کی جائے، ایک آدمی دن میں 36 رکعات پڑھتا ہے اور 36 مرتبہ اللہ سے دعا کرتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو یہود تھے جن کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں کرے، اور دوسرا نہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن کے پاس علم نہیں تھا لیکن پھر بھی عمل کرتے تھے، وہ نصارہ تھے، وہ نصارہ تھے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ ایک مرتبہ وہ مدینہ میں گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک راہب کا گھر تھا۔ راہب یعنی جو نصارہ کی عبادت گزار ہیں، جو جن کو رہبانی کہا جاتا ہے، یہ دنیا سے، عورتوں سے، دنیا کی ساری لذتوں سے کٹ کر صرف اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں، اس لیے لوگ رہبانیت کہتے تھے۔ تو لہذا ایک راہب کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت عمر نے اسے آواز لگائی، کہا اے راہب، اے راہب، آواز لگائی۔ تو راہب کیا کرتا ہے، اپنی کھڑکی کو کھول کر کیا اس سے اپنے سر کو باہر نکال کر دیکھتا ہے کہ کون بلا رہا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں حضرت عمر کہ اس کے بال پورے پراگندہ ہیں، یعنی بال بکھرے ہیں، دھول ہے، چہرے پر دھول ہے، لیکن چہرے پر جو پیشانی ہے وہاں سجدے کے نشان ہیں، یعنی وہ عبادت اتنی کر رہا تھا کہ اسے اپنے جسم کی نہیں پرواہ، اپنے حالت کی نہیں پرواہ، لیکن 24 گھنٹے عبادت میں لگا، ہونٹ سوکھ گئے عبادت کرتے کرتے۔ تب حضرت عمر نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی، آیت کریمہ پڑھی، اللہ کہتے ہیں کہ عاملۃ ناصبہ تصلا نارا حامیہ، کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کچھ پیشانیوں کو لایا جائے گا، عاملۃ ناصبہ، جو پیشانیاں عمل کر کر کے زمین میں گڑ گئی ہوں گی، یعنی انہوں نے اتنا عمل کیا ہوگا کہ ان کے چہرے پر کیا نشان پڑ گئے ہوں گے، تصلا نارا حامیہ، اور اللہ تعالیٰ ایسی ہی پیشانیوں کے ذریعے جہنم کی آگ کو دہکائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اتنی عبادت کر رہا ہے مگر پھر بھی اسے جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا وجہ کیا ہے یہاں پر اصل میں؟ بغیر علم کے عمل کرنا ہے۔ نصارہ تھا، وہ نصرانی تھا، اس کی بڑی غلطی یہ ہے کہ جو علم، جو اصل میں عمل کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ رہبانیت ابتدعوها، کہ یہ رہبانیت انہوں نے خود سے اپنے لیے بنا دی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس رہبانیت کا حکم انہیں دیا ہی نہیں تھا، ان لوگوں نے اپنے سے اس رہبانیت کو بنا لیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم نہیں کیا تھا۔ تو لہذا ایسی کوئی عبادت انسان کرتا ہے جس عبادت کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے تو کبھی عبادت ہو نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دور حاضر میں دیکھیں گے، چاہے عید میلاد النبی کے طریقے سے ہو یا ہزاروں بدعتیں جو ابھی ہمارے مسلمان کرتے ہیں، یہ ایسی بدعتیں ہیں جن کا نہ حکم اللہ نے دیا نہ اس کے رسول نے دیا، لیکن لوگ اچھی نیت سے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر آپ کا برتھ ڈے بنانا، آپ کے پیدائش کے دن پر خوشی منانا غلط ہے، یا آپ سے محبت کا تقاضا ہے، لہذا آپ جس دن پیدا ہوئے اس دن برتھ ڈے کیک کاٹا جاتا ہے، عید میلاد النبی منائی جاتی ہے،
اب جبکہ ان لوگوں کو دیکھیں گے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں لوگ، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، چہرہ یہ اسلامی چہرہ نہیں ہے، گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں، لیکن سال میں ایک مرتبہ نبی کی محبت کے نام پر یہ عید میلاد النبی منائیں گے۔ تب ہم ان سے کہیں گے، جواب میں کہیں گے کہ محبت کا طریقہ وہی ہوگا جو طریقہ صحابہ نے اپنایا تھا، محبت کا طریقہ وہی ہوگا جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے۔ آپ من مرضی سے کوئی نیا طریقہ نہیں نکال سکتے، آپ کی نیک نیتیں آپ کے غلط عمل کو کبھی صحیح نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے لوگ ہیں عبادتیں کرتے ہیں، عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، فاتحہ دلانا، قرآن خوانی کرانا، سب اچھا نیک عمل سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن جب بات کی جائے کہ یہ عمل سچ میں قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو یہاں پر اکثر لوگوں کو آپ گمراہ پائیں گے۔ چلیے، تو بات ہو رہی تھی علم کے حوالے سے، تو علم کا حاصل کرنا واجب و ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو؟ جی سب سے سمجھ میں آ بنیادی رہی ہے بات یہ الحمدللہ۔ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا حکم ہم سب کو دیا ہے۔ اگر کوئی علم نہیں حاصل کرتا ہے تو پہلے طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہوگا۔ دوسری اہم بات کہ جتنی بھی عبادتیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عبادتوں کا کوئی مقصد تو ہوگا، اور بنیادی طور پر مقصد بتایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی، کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، عبادت کرو، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ جیسے ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، رمضان کے مہینے میں عبادت کی جاتی ہے، مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ نماز کا بھی یہی مقصد ہے، جیسے میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ تو ساری عبادتوں کا مقصد تقوی ہے، اور تقوی انسان کے دل میں کیسا پیدا ہوگا؟ علم کی بنیاد پر پیدا ہوگا۔ اگر انسان عبادت کتنی بھی کر لے، اس لیے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ بزرگ حضرات ایسے ہیں 40-50 سال سے مسجد سے الگ نہیں ہوئے ہیں، لیکن جب بات اللہ کے ڈر کیا، ذرہ بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے، زبان کے مسئلے میں اللہ سے نہیں ڈرتے، اپنے کردار کے مسئلے میں اللہ سے نہیں ڈرتے، کیونکہ نمازیں تو انہوں نے پڑھی ہیں، مگر نماز کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی خشیت کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی جو علم کی بنیاد پر پیدا ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے علم کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ علم کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا حقیقی ڈر ان لوگوں کے دل میں ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم رکھتے ہیں، اللہ کی ذات کا علم رکھتے ہیں۔ چلیے ایک مثال بتا دیتا ہوں آپ کو، بڑا مشہور قصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے، اور اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے باہر شور شرابہ سنا، آواز سنی، بہت تیز آواز۔ تو جیسی آپ نے آواز سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر نکلتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے صحابہ ہمارے خوشی کے اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ اتنی زور زور سے اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں؟ تو کہا، تو صحابہ کرام نے بادل کی طرف اشارہ کیا، کیا کہ وہ دیکھیے جمعہ کا دن تھا، آپ سے ہم نے نماز میں، یعنی جمعہ کی نماز میں دعا کی درخواست کی تھی، آپ نے دوران خطبہ دعا کی تھی بارش کے لیے، وہ بادل آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، آپ گھبرا گئے، گھبرا کر آپ گھر میں داخل ہو گئے۔ تو عمہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو رحمت کے بادل ہیں، یہ تو خوشی کے بادل ہے، اس کی دعا تو آپ نے خود کی تھی، تو آپ کا چہرہ اڑا اڑا کیوں ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اے عائشہ، کیا تم اس بات سے مامون ہو گئی ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بادلوں کے اندر عذاب کو نہیں رکھا ہوگا؟ کیا اس بات سے مامون ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا۔ صحابہ جس چیز کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو دیکھ کر گھبرا رہے ہیں، کیونکہ کبھی بھی اللہ کے عذاب سے مأمون ایک ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون الا القوم الظالمون الا القوم الفاسقون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکر سے، یعنی اس کے عذاب سے، ایک فاسق و فاجر ہو، ظالم ہو یا جاہل آدمی ہی نہیں ڈر سکتا۔ اللہ کے مکر سے ہمیشہ انسان کو ڈرنا چاہیے۔ تو اب بتائیے کہ صحابہ بھی ایمان والے ہیں، اللہ کے نبی بھی ایمان والے ہیں، لیکن کیا صحابہ کے پاس اتنا علم تھا جتنا علم اللہ کے نبی کے پاس تھا؟ تو جو ڈر اللہ کے نبی کے دل میں تھا وہ علم کی بنیاد پر تھا۔ تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ علم کیا ہے؟ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ عبادت کرنا انسان کو چاہیے، اور بغیر علم کے عبادت نہیں ہوتی، جیسے ابھی بتایا گیا کہ بغیر علم کی عبادت کا تصور نہیں ہے۔ اگر بغیر علم کے عبادت سب کچھ ہوتی تو اس امت کے سب سے زیادہ بڑے عبادت گزار خوارج ہوتے۔ آپ نے خوارج کے بارے میں سنا ہے کبھی؟ کوئی جانتا خوارج کے بارے میں؟ خوارج کون ہے، کیا ہے؟ جی، کسی نے سنا ہے خوارج؟ سنا تو ضرور ہوگا آپ میں سے۔ جی جی شیخ سنا ہے، تھوڑے لوگ چیٹ میں بھی لکھ رہے ہیں
تو وہی جو کہ اگر دین میں جو ہے زیادتی جو ہے ایک دم شدت قسم کی جو ہے چیزوں کو اختیار کرتے، تو اس طرح کے لوگ کو جو ہے نہ تقریباً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے نا وہ لوگ، تو کافر صحابہ کو بھی کافر بول دے رہے تھے، تو اس طرح کے لوگ کسی نے ہاتھ بھی اٹھایا ہے، اچھا دیکھ مہوین جی۔ امجد، جی جی، کیا جانتے ہیں خوارج کے بارے میں؟ کچھ نہ کچھ سنا ہوگا مہوین. اور میں سب سے پہلے معذرت خواہ کروں، میں معذرت خواہ ہوں سب سے. جی مجھے کسی کی استاد، عمر کے بارے میں خوارج، ہو سکتا ہے جی معذرت کے خوارج ساتھ کے جی خوارج جو ہے صحابہ کے ٹائم میں ہی ان کا جو گروپ ہے وہ عروج میں آ گیا تھا. وہ لوگ بہت سارے انہوں اپنے مرضی سے وہ لوگ ایجاد کر لیے بہت ساری چیزاں، اور کیا ہے صحابہ کو نہیں مانتے تھے. اور میں بولنے نہیں آ رہا، میں سنی ہوں ان کے بارے میں. جزاک اللہ خیر، بہت ساری باتیں آپ نے بتائیں. ایک بنیادی بات میں سب کو بتاتا ہوں کہ مجھے کسی کی عمر کا تقاضا نہیں. ہو سکتا ہے میں کسی عمر میں چھوٹا بھی ہوں، ہو سکتا ہے عمر میں بڑا ہوں. میں بس نام لے کر کسی سے گفتگو کرو تو برا نام ہے، ٹھیک ہے. رہی بات جیسے بتایا گیا، خوارج ایک فرقہ ہے، ٹھیک ہے. اسلام میں نکلنے والے گمراہ فرقوں میں سب سے پہلا فرقہ خوارج. اور جب آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ عبادت میں یہ ہائی کوالٹی کی عبادت گزارتے. جیسے یہ کب آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان میں ان کا وجود تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور آپ تقسیم کر رہے ہیں، مال تقسیم کر رہے ہیں. اسی طرح میں نے ایک ایک آپ کی آواز نہیں آ رہی لگتا ہے شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام، آپ کی آواز تھوڑا کٹ ہو گئی تھی شاید، تو ویڈیو ہی میں- آف ہو گیا تھا، پتا نہیں کیوں، شاید میں نکل گیا. جی بہرحال جی جی معذرت خواہ ہوں. چلیے، تو ہم گفتگو کر رہے تھے خوارج کے حوالے سے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تقسیم کر رہے ہیں. تو اسی درمیان ایک شخص آتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اتنا بوڑھا تھا کہ اس کی یہ جو بھویں ہیں یہ نیچے گر رہی تھی، یعنی اتنی یہ نیچے لگ رہی تھی. اتنا بوڑھا تھا وہ، اس کے چہرے کی جلد نیچے گر رہی تھی، اتنا بوڑھا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے یا محمد اعدل. کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ انصاف کیجیے، یعنی جو آپ مال دے رہے ہیں نا انصاف کے ساتھ نہیں بانٹ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصہ ہو گئے. آپ نے کہا وہی حقا ومن یعدل اذ لم اعدل. کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ کو، تیرے ناک کو خاک آلود کرے کہ بتا تو کیا اگر اللہ کا نبی ہو کہ میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرنے والا ہے؟ یعنی اگر میں اللہ کا نبی ہوں، میں انصاف نہیں کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ٹوکیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کسی میری غلطی پر خاموش ہو جائے. تو آپ نے کہا کہ اگر نبی ہو کر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کریں گے؟ تو جیسے یہ بات سنی تو صحابہ غیرت مند انسان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ رہے ہیں اور آ کر کوئی سوال اٹھا رہا ہے. تو حضرت عمر نے اجازت مانگی، کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے، اس کی گردن مار دیتا ہوں، اس منافق کی گردن مار دیتا ہوں. تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لفظ کہا. آپ نے کہا کہ اے عمر جانے دو، اس لیے فإن له اصحابا، یہ جو آدمی آیا ہے نا اس کے کچھ ساتھی بنیں گے. اگر تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے تو تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے. ان کے قرآن کی تلاوت کو تم دیکھو گے اے عمر، تم اور صحابہ اپنی قرآن کی تلاوت کو حقیر سمجھو گے. اس کے بعد بھی وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا اور ان سے میری ملاقات ہوئی، ان کی جماعت سے، تو عاد و سمود کو جس طرح اللہ نے ہلاک کیا تھا ویسے ان کو قتل کروں گا. بلکہ آپ نے ایک حدیث میں کہا کلاب اہل النار، کہ جہنم کے کتے یہ لوگ ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ کون اتنے خطرناک، غلطی کیا ہے کہ صحابہ سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ان کی نماز، اے صحابہ تم سے بہتر یہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا قرآن کی تلاوت تم سے بہتر ہے. اس کے بعد بھی دین سے کیوں نکلے؟ کیونکہ یہ عبادت تو کریں گے مگر وہ حقیقی علم نہیں ان کے پاس ہوگا جس علم کی بنیاد پر ان کو عبادت کرنی چاہیے، یعنی راستے سے بھٹکے ہوئے ہوں گے. تو آپ کو سمجھنا چاہیے
کہ صرف انسان عبادت کرے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ عبادت کو ویسے کرے جیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کس چیز میں؟ سب سے پہلے عبادت میں نمونہ ہے، اللہ سے ڈرنے میں نمونہ ہے۔ آپ اللہ کا ڈر کا نام لے کر اپنے طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ وہ انسان جس کے ناک میں اور جس کے گلے میں نکیل ڈال دی گئی ہے، اور نکیل کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ سنت رسول ہے۔ جیسے قرآن ہمیں کہے گا ویسے ہم اٹھیں گے، ویسے ہم سوئیں گے، ویسے ہم کھائیں گے، ویسے ہم جیئیں گے۔ زندگی کا ہر حصہ قرآن و حدیث کے مطابق ہم کریں گے، تب جا کر ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے مسلمان کہا جاتا ہے الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ، کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو دل سے سب سے پہلے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اور اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دے، وہ مسلمان ہے حقیقت میں۔ یہ لوگ جو خوارج کے جن کا ذکر کیا گیا، عبادت تو کریں گے مگر ان کی عبادتیں صحابہ کے طریقے پر نہیں ہوں گی، یہ مناس سے نکلے ہوں گے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ انسان عبادت کرے مگر عبادت میں انسان کے پاس علم نہ ہو تو بسا اوقات یہ عبادت انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ علم کا حاصل کرنا کیوں واجب و ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، علم سب کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد ہو یا خاتون ہو اس پر علم کا حاصل کرنا واجب و ضروری ہے۔ تو یہ پہلا اللہ کا حکم ہے، اور دوسرا اس کے بغیر کسی کے دل میں اللہ کا تقوی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز، بغیر علم کے عبادت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کتنی بھی عبادت کیجئے اگر وہ صحیح طریقے پر نہیں ہوگی، یا تو یہود کے طریقے پر ہوگی یا نصارہ کے طریقے پر ہوگی۔ یہود نے کیا کیا؟ علم تھا، عمل نہیں کیے، اور نصارہ نے کیا کیا؟ علم نہیں تھا پھر بھی عمل کیے۔ تو یا تو آپ ضالین میں سے ہو گیا تو گمراہ ہوں گے۔ تو لہذا عبادت سے پہلے انسان کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ چلیے اچھی بات ہے، ہم دن تب بھی قابل۔ چلیے ایک بنیادی طور پر علم کے مقام، علم کے فضیلت کے لیے ایک بڑا مشہور قول ذکر کیا جاتا ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ کفا بالعلم شرفا ان يدعیہ من لیس باہلہ وکفا بالجہل عارا ان يتبرأ منہ۔ کہتے ہیں کہ علم کے بلند ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک آدمی جو جاہل ہے اسے عالم کہا جائے تو خوش ہو جائے۔ یعنی علم کا مقام انسان کے دل میں اتنا بڑا ہے کہ ایک آدمی جاہل ہے، علم والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اسے کہیے ماشاءاللہ بڑا اللہ نے ان کو علم دیا، وہ خوش ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک جاہل، اگر اسے آپ جاہل کہیں گے تو جہالت اتنی بری ہے کہ ایک جاہل بھی اپنے آپ کو جاہل ماننے سے انکار کر دے گا۔ یعنی علم کا مقام اور جہالت کی برائی کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ علم کے مقام میں بعض علماء نے یہ کہا کہ علم اتنا بڑا مقام رکھتا ہے کہ علم اپنے اندر ایک رعب رکھتا ہے، جو صاحب علم ہوگا لوگ اس سے ڈریں گے، یہاں تک کہ علم یہ انسان کے دل میں ڈر کو پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی جو عالم ہوگا حقیقی طور پر اللہ نے جس کے دل میں علم دیا ہوگا، مخلص ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں تاثیر عطا کرے گا، اور اسی طرح اس کی زبان سے الفاظ نکلیں گے مگر حقیقت میں وہ دل میں اتریں گے۔ تو یقیناً ایسا علم لوگوں کے دلوں میں ڈر کو پیدا کر دیتا ہے۔ بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ ہر عالم جو علم رکھنے والا ہے وہ اپنے سے بڑے عالم سے ڈرتا ہے، وہ گھبراتا ہے، وہ اس کی تعظیم میں کیا ہے، اس کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ یہ علم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ چلیے کتاب سے دیکھتے ہیں۔ کتاب میں اللہ تعالیٰ نے، کتاب کے اندر سب سے پہلے علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ میں اسکرین شیئر کر دوں۔ علم کی فضیلت کے دلیل فرمان باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل لکم انشروا فانشروا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو تم کھل کر بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کشادگی کو پیدا کرے گا۔ اور جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ کر چلو جاؤ تو اٹھ کر چلے جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اللہ نے ان کے درجات کو، ان کے مقام کو بلند کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خبر رکھتا ہے۔ یعنی ایک آدمی جو عالم ہے اور ایک آدمی جو عالم نہیں ہے، تو علم والے کا مقام اللہ نے بڑا کیا۔ تو لہذا اس بنیاد پر علم والے کی عزت کرنا واجب و ضروری ہے۔ دوسری بات کہا گیا وقر ربی زدنی علما، اور آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں تو اضافہ عطا فرما۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے مال و دولت میں اضافے کی، صحت میں اضافے کی، کسی اور چیز کے اضافے کی دعا ہمیں نہیں سکھائی ہے سوا علم کے، تو لہذا علم کے بارے میں انسان کہے گا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں تو اضافہ عطا فرما۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی علم کو حاصل کرنے کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، یعنی جنت کا راستہ یہ علم کے راستے سے ہو کر گزرتا ہے، تو بغیر علم کے یہ انسان کو کیا ہے جنت کا تصور اپنے یہاں نہیں رکھنا چاہیے۔ چلیے تو یہ علم کے مقام کے حوالے سے باتیں بھی، اب آگے فقہ کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی باذن اللہ تعالیٰ۔ کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ علم کے حوالے سے کیوں حاصل کرنا ضروری ہے، کیوں واجب ہے؟ چلیے اور ایک بات بتا دیتا ہوں میں، یہ بتائیے یہاں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں، کیا نماز پڑھنا سب پر واجب ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ رکھنا سب پر واجب ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، حج کرنا، زکوٰۃ دینا سب پر واجب ہے کہ نہیں ہے؟ حلال و حرام کی تمیز کرنا واجب و ضروری ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اگر خواتین ہیں تو پردے کے بارے میں ان کو علم ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں تو نماز کن چیزوں سے صحیح ہوگی، کن چیزوں سے باطل ہوگی، اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، طہارت، اس کے بغیر نماز کا اور اللہ کی عبادت کا تصور نہیں۔ طہارت کے کیا احکام و مسائل ہیں؟ ہاں، وضو کیسے ہوتا ہے، غسل کیسے ہوتا ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے، اگر یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہیں تو گویا آپ اللہ کی عبادت کے لیے جو بنیادی چیزیں اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، حج ہوا، زکوٰۃ کا مسئلہ ہوا، اور سب سے اہم چیز ان سے بڑھ کر عقید توحید، شرک اگر آپ سے پوچھا جائے چند سوالات شرک کے حوالے سے تو اکثر ایمان والے گھبرا جائیں گے۔ شرک اتنی خطرناک چیز ہے، خاص کر شرک کے اندر شرک اصغر کا ایک حصہ ایسا ہے، اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ تعالیٰ عقیدے کے اندر آئے گا، ہم ذکر کریں گے، اور جب آپ پڑھیں گے شرک اکبر کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے، اس کی تفصیل پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر لوگ ملوث تھے اور لوگوں کو علم نہیں تھا، نہیں جانتے تھے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں مگر حقیقت میں اکثر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے بھی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے صحابہ کی مجلس میں کہا تھا کہ انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ اے صحابہ مجھے سب سے جس چیز کا ڈر تم لوگوں پر محسوس ہوتا ہے وہ شرک اصغر کا ہے، یعنی اللہ کے نبی ڈر رہے ہیں کہ صحابہ کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اب صحابہ کی ہستیاں جب اس سے نہیں بچ سکتی تو ہمارا اور آپ کا مقام مرتبہ شرک کے مسئلے میں کیا ہونا چاہیے یہ ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی علم ہے جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری بری بات آپ کو بتاؤں، سب سے بری بات یہ ہے کہ ہم دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں، ہاں ہمارے بچوں کو ABCD پڑھنا آتا ہے، انگلش کی کتابیں پڑھنا آتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اب یہ دنیاوی علم کیا یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کسی انسان کے دل میں پیدا کر سکتا ہے؟ کیا دنیا کا علم یہ آخرت میں انسان کو کامیاب کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ آخرت کی کامیابی کے لیے دینی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی ایک بات بتائی، بلکہ علماء نے کہا یہ مشرکوں کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، کہ یہ لوگ دنیا کے سارے مسئلوں کے بارے میں جانتے ضرور ہیں لیکن جب بات آخرت کی جائے یہ اس سے غافل ہے۔ سیاست میں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتا ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے ہمیں پتا ہے، امریکہ کس پر کتنا ٹیرف لگا رہا ہے ہمیں پتا ہے، لیکن جب بات طہارت کے مسائل کے بارے میں پوچھا جائے، شرک اصغر کی تعریف پوچھ لی جائے، دل سے شرک اصغر کیا ہے بتائیے، زبان سے شرک اصغر کیا ہے بتائیے، ہاتھ و پیر سے شرک اصغر کیا ہے بتائیے، نہیں معلوم ہے۔ اور یہ اکثر مسلمانوں کا حال ہے۔ نماز میں غلطی ہو گئی، 3 کی جگہ 4 رکعت پڑھ لیے، 4 کی جگہ 3 پڑھ لیے، سجدے سہو کب کریں گے آپ؟ سلام سے پہلے کریں گے، سلام کے بعد کریں گے؟ یہ روزمرہ کے مسائل آپ کو نہیں پتا؟ سبحان اللہ، کتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے مسئلے میں ہم غفلت میں ہیں کہ دنیا کا تو علم اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن وہ دینی علم جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب و ضروری ہے، جس کے بغیر کسی انسان کی عبادت درست نہیں ہوگی، اسی علم سے ہم غافل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، علم کے مسئلے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ کے فضل و کرم سے یہ آن لائن کی سہولتیں ایسی آ گئیں اور کچھ خیر خواہ حضرات ایسے پیدا ہو گئے جو آپ کو ہم سے جوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔
لہذا آپ اپنے گھروں میں ہیں، میں اپنے گھر میں ہوں، لیکن پھر بھی علم کا ایک ایسا رشتہ جڑ گیا کہ اس کے لیے ہم یہاں اکٹھا ہے. تو لہذا سب سے درخواست یہ ہے کہ پابندی سے آئیں، اور پابندی سے آئیں، چیزوں کو لکھیں، اور اللہ سے امید کریں گے کہ کچھ نہ کچھ علم ہم انشاءاللہ ضرور ضرور حاصل کریں گے باذن اللہ. چلیے، کسی کوئی سوال ہے؟ شیخ میرا ایک سوال ہے، اجازت ہے تو پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں، پہلے آئی فون ابھی صاحب انہوں نے ہاتھ اٹھایا، پہلے ان کو اجازت دیں گے انشاءاللہ. جی جی، جزاک اللہ جزاک اللہ، میں سوچا کوئی حیا- ہاتھ نہیں اٹھا. جی، جزاک اللہ یہ خیرا شیخ. حیا کلا، بس شیخ نام رکھ لیں آپ، آئی فون سے اپنا نام رکھ لیں تو بہتر ہے. جی جی شیخ، جی شیخ، جزاک اللہ خیر حیا شیخ. کلا میرے بھائی، جی. شیخ آج کل جو خوارج پائے جاتے خوارج کے عقائد رکھنے والے ہیں، تو ہوں. ان لوگ جو بھی خوارج کے عقائد رکھنے والے ہیں تو ہمیشہ کے جہنمی ہے شیخ؟ ان لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے شیخ ان لوگ؟ دیکھیے، پہلے کے زمانے کے خوارج ایسے تھے جن کا مسئلہ عقیدے میں گڑبڑی تھا. ٹھیک ہے، اگر کسی آدمی، میں نفاق کے حوالے سے بتاتا ہوں. ایک آدمی ہوتا پکا منافق، ایک ہوتا ہے تھوڑا منافق. جس آدمی کے دل میں جتنی نفاق کی قسمیں ہیں وہ اتنا منافق ہوگا. ٹھیک ہے، اور نفاق میں بھی ایک عقدی نفاق ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک عملی نفاق ہوتا ہے. اسی طرح پہلے کے زمانے کے جو خوارج تھے، انہوں نے صحابہ کے خون کو حلال سمجھا تھا. ٹھیک ہے، تو آج کے زمانے میں بہت ہی، مطلب کہیے کہ ایسے مکمل خوارج ہوں گے، لیکن خوارج کے صفات ضرور پائے جاتے ہیں، جیسے علماء سے بغاوت کرنا، ہاں، منہج سلف سے بغاوت کر جانا، قرآن کی تفسیر کو اپنے دل سے سمجھنا، منمانی تفسیر کرنا. ہاں، قرآن ہم نے پڑھ لیا، حدیث ہم نے پڑھ لیا، جیسے چاہے ہم سمجھ لیں. یہ مزاج لوگوں کا بن گیا ہے. اور جو وقت کے بڑے سردار ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں طاقت دی، سعودی عرب کو ٹارگٹ بنانا، اسلامی حکومتوں کو ٹارگٹ بنانا، اسلامی حکومت کو بنانے کی بات کرنا، یہ ساری کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیں ضرور، لیکن کیا ہم کہیں گے کہ مکمل خوارج ہیں؟ نہیں، ہم کہیں گے ان کے اندر خوارج کی صفات موجود ہیں. اب ان کا فیصلہ کیا ہے، اللہ بہتر جانے. کسی کا فیصلہ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی. ہم بتا سکتے ہیں یہ ان کے اندر خوارج، ان کے اندر خوارج کی صفات ہیں، لیکن فیصلہ اللہ کے حوالے ہوگا. بات واضح انشاءاللہ. اور کسی کوئی سوال ہے؟ ایک مشورہ کرنا تھا مجھے آپ لوگوں سے. وہ مشورہ یہ ہے کہ 2 دن ہماری کلاس ہے، جیسے کل بھی اور آج 2 دن کلاس ہے. تو پہلے دن عقیدہ ہے، دوسرے دن فقہ ہے. تو ہفتے میں 2 کلاسیں بھی. میرا مشورہ تھا، میری ذاتی رائے تھی، اگر آپ لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آئندہ مرتبہ ایسا کریں گے. وہ رائے یہ ہے کہ ایک ہفتہ عقیدہ پڑھا جائے، ایک ہفتہ فقہ پڑھا جائے. کیونکہ صرف ایک دن عقیدہ پڑھیں گے، پھر اس کا نیکسٹ سبق آئندہ ہفتہ آئے گا، تو بہت ساری باتیں بھول جائیں گے. اس کے مقابلے میں اگر لگاتار 2 دن جو کلاس ہماری ہے، 2 دن عقیدہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 2 دن فقہ پڑھ لیں، تو باتیں ذہن میں رکھنے کے لیے اور کسی موضوع کو مکمل کرنے کے لیے آسانی ہوگی. یہ میری رائے ہے. ورنہ جو جو پابندی سے نظام چلا رہے ہیں، ان کے اعتبار سے کیا ہے، ایک دن فقہ ایک دن عقیدہ ہے. اس لیے مشورہ آپ لوگوں سے چاہیے، کیا ایک دن فقہ ایک دن عقیدہ ایسا ہی رکھا جائے، یا ایک ہفتہ فقہ ایک ہفتہ عقیدہ ایسا پڑھا جائے؟ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ انشاءاللہ چیک کر لیں گے، ایسے پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ. اس کے کلاس کے بعد بھی آپ کو فون پہ بات کر کے ارینج کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں چاہ رہا تھا کہ جو پڑھنے والے ہیں ان کی بھی ایک رائے آ جائے. اور کوئی رائے دینا ابھی چاہیں گے اس میں؟ اب جیسے ہم کر رہے ہیں ویسا ہی کریں، یا ایک ہفتہ پڑھیں بہتر ہوگا؟ تھوڑے 2 لوگ نے ریسپونڈ کیا ہے چیٹ باکس میں، صحیح ہے آپ جیسے بول رہے بول کے. ابھی تھوڑے لوگ کو ابھی فری ہو کے بات کریں گے، شاید تھوڑا ٹائم لگے گا. کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے، جی میں ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ جی بزی ہوں گے، وقت نکال کر آ رہے ہیں، جس طرح آپ کی عزت ہے انشاءاللہ آپ کی مشغولیت کی بھی عزت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بات جی کرنے سے گھبرانا نہیں. ہم بیٹھے ہیں سیکھنے سکھانے کے لیے. اور میں نے ابھی کہا کہ اگر آپ حیا کو بیچ میں لائیں گے تو علم نہیں حاصل کر پائیں گے، چاہے مرد ہو یا خواتین ہو. جو بات ہے کھل کر کہا کریں، انشاءاللہ تعالی آپسی تفاہم سے معاملات کو طے کریں گے. بہرحال پھر بھی اچھا. میں ذمہ داروں سے کہوں گا کہ آپ لوگوں کی اتفاقی رائے لے لیں. ٹھیک ہے، اعلان تو ایسے ہوا ہے کہ ایک دن عقیدہ ہوگا، ایک دن فقہ ہوگا. اگر لوگوں کی رائے نہیں آتی تو جیسے ہم نے اعلان کیا تو اس پر رہیں گے. لیکن اگر لوگوں کی رائے آتی ہے کہ جیسے مشورہ دیا گیا کہ 2 دن عقیدہ 2 دن فقہ، تاکہ بات مکمل ہو جائے کسی موضوع پر، تو انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کریں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ شیخ. اچھا، ایک سوال آیا تھا میرے کو کہ ایک عام مسلمان جیسے کہ علماء ایک الگ کیٹیگری ہے،
ایک عام مسلمان کو کتنا علم رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ جنت میں جا سکے؟ تو ایک سوال ہے، کیونکہ علماء کی کیٹیگری الگ ہے، تو ایک عام مسلمان کے لیے کتنا علم رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ جنت جا سکے؟ جتنے علم کے بارے میں بتایا گیا، سب سے پہلے توحید کا علم ہو، شرک کا علم ہو، جو عبادتیں آپ پر واجب ہیں وہ عبادتیں آپ کو پتا ہو، اگر خواتین ہیں تو خواتین کے سارے مسائل آپ کو پتا ہو، مرد ہیں حلال و حرام پتا ہو، اگر آپ تاجر ہیں تجارت کے احکام آپ کو پتا ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو کیا حلال ہے کیا حرام وہ پتا ہو، یعنی ہر انسان کے لیے کچھ بنیادی علم ہے جس کے اندر عقیدہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اسلامی فقہ آتی ہے، اس کا علم ضروری ہے، آپ کو قرآن پڑھنے آتا ہو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہو، کیونکہ جب تک یہ علم نہیں آئے گا اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں نہیں آئے گی، اور بغیر اللہ اس کے رسول کی محبت کی کامیابی طے نہیں ہے۔ اور سوال یہ ہے ہمیشہ ہمارا مزاج کیا ہے، یہ فاسٹ فوڈ والا مزاج ہے، کتنا کوانٹیٹی کوالٹی بتائی، اتنا صحابہ کے پاس جتنا بھی تھا سب کم سمجھتے تھے، یعنی صحابہ کرام سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جب تھے تو صحابہ سب سے بڑے عالم تھے، لیکن پھر بھی پورا وقت دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کرتے، کمانا، بیوی بچے کچھ نہیں معلوم، اللہ کے نبی کے گھر کے باہر پڑے رہتے تھے، کس لیے؟ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی باہر نکلے اور میں ایک حدیث نہ سنوں۔ صحابہ کے پاس کتنا نہیں تھا، جتنا ہے سب کم ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے معذرت کے ساتھ، کہ لوگ سمجھتے ہیں کتنا ہوگا تو کافی ہوگا، دین کے مسئلے میں جتنا بھی ہے ناکافی ہے، کیونکہ جتنا دیا گیا ہے وہ بہت سارے کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے علم ہی آپ کو قلیل دیا ہے، علم ہی تھوڑا دیا ہے۔ مثال کے طور پر خدا بخش ایک لائبریری ہے، کئی فلورز میں ہیں، ہزاروں لاکھوں کتابیں ہیں، جامعہ ازہر مصر کے اندر کی یونیورسٹی ہے، اس کی لائبریری بہت بڑی ہے، پوری دنیا کی کتابیں لائبریری ملا دیجئے، یہ سب ملا کر وما اوتیتم من العلم الا قلیلا کے اندر آ جاتا ہے۔ سبیحہ انصاری، صاحب انصاری معذرت کے ساتھ، کلاس کی ریکارڈنگ مل جائے گی؟ ہاں امید تو ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو انشاءاللہ مل جائے گی، جو ایڈمن ہے ان سے ہاں دریافت کریں، انشاءاللہ ہو جی سکتا ہے جی مل جی، جائے۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور یوٹیوب میں پبلش بھی کرتے ہیں، ایک دن 2 دن ٹائم جی گیپ اچھا، میں پبلش، اور وہ جو ہر بک کا PDF ہے وہ بھی پرووائڈ کروایا جائے گا؟ وہ آلریڈی گروپ میں ڈالا جاتا ہے، آپ گروپ میں نہیں ہے تو آپ کو ایڈ کیا جائے گا، وہ مین گروپ میں اور چینل میں ہر دن شیئر کیا جاتا ہے انشاءاللہ۔ پھر دوبارہ ڈال دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ۔ دوبارہ ڈال دیجئے، جو بھی نئے ایڈ ہوں گے تب دوبارہ کتابیں نشر کیا کیجئے، ٹھیک ہے، سب کے لیے سہولتیں ہوں گی۔ چلیے، اور کسی کوئی سوال ہے؟ تو سوال یہ تھا کہ کتنا کتنا نہیں، جتنا ہے سب کم ہے، دن و رات لگائیے، عبادت کیجیے، نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا، من سلک طریقا، اس راستے پر چلنا جنت کے راستے پر چلنا ہے، تو کوشش کیجیے جتنا علم ملے سب لیجیے، لیکن بنیادی طور پر اتنا تو توحید ہے، شرک ہے، اور جو عبادتیں آپ کرتے ہیں کہاں صحیح ہے کہاں غلط ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس بنیادی علم ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتا ہو، صبح شام کے اذکار آپ کو پتا ہو، حلال و حرام آپ کے پاس تمیز آ جائے، صرف حلال و حرام کی بات کہیں، صرف حرام کام، موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں محرمات پر، کتاب الکبائر، کبیرہ گناہ کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، تو علم بہت بڑی چیز ہے، جتنا بھی حاصل کریں سب کم ہے، اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے علم کو اگر سب کچھ دو گے تو علم تھوڑا تم کو دے گا، سب کچھ یعنی سب کچھ علم کو دے دو، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب علم کو دو گے تب علم تم کو تھوڑا دے گا، تو اس لیے علم کے مسئلے میں انسان کو کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلند ہمت ہونا چاہیے۔ جی، اور کسی کوئی سوال ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، پھر اجازت دیجیے، لگتا ہے کسی انشاءاللہ اختتام کریں گے شیخ، پھر اگلا ہفتہ سے ایسے کر لیں گے ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ انشاءاللہ۔ مجلس ایسی ہوگی اور آپ کے مشورے کا خیال کیا جائے گا، اگر ایک ہی دن عقیدہ پڑھنا ہے تو لگاتار 2 دن عقیدہ پڑھیں گے، اگر آپ کی طرف سے کوئی مشورہ نہیں آتا ہے تو جیسے ہم نے اعلان کیا تھا اسی کے اعتبار سے پڑھا جائے گا۔ چلیے ختم مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام